نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قم فقرب القربان لرب العالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اور میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے یا رسول اللہ۔ اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہو چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہو چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضرت ابراہیم نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے بڑے بڑے امتحان سے ان کو گزارا، تو حضرت ابراہیم نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صبر کے ساتھ کام لیا، کئی مدتوں تک دین کی تبلیغ کرتے رہے، دین کی اشاعت کرتے رہے، اسلام کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے رہے، اللہ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان کے والد نے بھی، ان کے چچا نے بھی چھوڑ دیا اور ان کو آگ میں ڈلوا دیا گیا۔ تاریخوں میں ہے کہ حضرت ابراہیم نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نمرودیوں نے آگ لگائی تھی اور اس آگ میں ڈال دیا گیا تھا، اور حضرت ابراہیم نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم صحیح سلامت نکلے۔ پھر بڑے بڑے امتحانات سے ان کو گزرنا پڑا، بڑے بڑے مرحلے سے ان کو گزرنا پڑا، بڑے بڑی مشکل راستوں سے ان کو گزرنا پڑا۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ کئی مدت تک اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے رہے، روتے رہے، اولاد کی تمنا کرتے رہے، اولاد مانگتے رہے کہ اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد دے دے۔ کئی مدت کے بعد، کئی سالوں کے بعد ایک نیک اور صاف ستھرا بچہ تولد ہوا، پیدا ہوا، جن کا نام حضرت ابراہیم نبینا علیہ، جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ پھر جب وہ تولد ہوئے تو حضرت سارہ نے کہا کہ اے ابراہیم، آپ اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کو یہاں سے کہیں دوسری جگہ لے جائیے۔ حضرت ابراہیم نبینا علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لیے اور اپنی بیوی کو ساتھ میں لے کر کے ایک جنگل میں، جہاں پہ آج
جہاں پہ آج مکہ شریف ہے، جہاں پہ آج آب زمزم ہے، جہاں پہ آج صفا اور مروہ ہے، جہاں پہ آج مینا ہے، جہاں پہ دوڑیں لگائی جاتی ہے، جہاں پہ مزدلفہ ہے، اس مقام پہ حضرت ابراہیم نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہاں چھوڑ دینے کے بعد حضرت ابراہیم نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب واپس آنے لگے تو حضرت حاضرہ نے ان کی بیوی نے پوچھا، اے میرے شوہر نامدار، اس جنگل بیانات میں آپ مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ سنسان جگہ پہ نہ کوئی چرند ہے، پرند ہے، نہ انسان ہے۔ تو انہوں نے کہا، بہت لمبا واقعہ ہے جنہیں میں بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں، قربانی کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ چھوڑ دیا گیا، وہیں وقت گزارتے رہے۔ الغر ایک دن حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام جب سوئے تھے تو خواب میں اس کو کسی نے کہا، کن فقر بالقربان لرب العالمین، کہ پیارے اٹھو اور اپنے رب کے نام پہ قربانی کرو۔ حضرت انبیاء کرام کے جو خواب ہوتے ہیں، سپنے ہوتے ہیں، وہ سچ حقیقت ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام کے جو خواب ہوا کرتا ہے وہ حقیقت میں ہوتا ہے، اور ہم لوگ کا حقیقت کچھ ہی حقیقت ہوا کرتے ہیں، لیکن انبیاء کرام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ حقیقت میں ہوا کرتے ہیں۔ تو ان کو خواب میں آیا کہ پیارے بندے اٹھیے اور رب کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کیجئے۔ حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام صبح اٹھے، اور اٹھنے کے بعد 100 موٹے تازے خوبصورت اونٹ کو خرید کر کے پہاڑوں پہ لے جانے کے بعد ذبح کیے، اور آسمان سے آگ آئی اور اسے آگ اٹھا کر کے لے گئی۔ آواز آتی ہے، کن فقر بالقربان لرب العالمین، پیارے اٹھو اور اپنے رب کے نام پہ قربانی کرو۔ پھر حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام نے 200 موٹے تازے خوبصورت اور لاجواب بلند و بالا طاقتور اونٹ کو خریدا اور پہاڑ پر لے جا کر کے ذبح کیے، قربانی دی اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ پھر آگ آئی، آگ آسمان سے آئے اٹھا کے لے گئی۔ تیسری رات جب سوتے ہیں تو آواز آتی ہے، کن فقر بالقربان لرب العالمین، پیارے اٹھو اور اپنے رب کے نام پہ قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں ہی کہتے ہیں، مولا پاک پروردگار عالم، تو نے ایک خواب دیا تو 100 اونٹ کو ذبح کیا، قربان کیا، اور دوسرا خواب تو نے دیا تو 200 اونٹ کو قربان کیا۔ آج کس کی قربانی تجھے منظور ہے؟ تو آواز آتی ہے، ولدک اسماعیل، تیرے بیٹے اسماعیل کی قربانی مجھے منظور ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھتے ہیں اور اپنی بیوی کے یہاں حضرت حاجرہ کو کہتے ہیں، میری بیوی، آج میرے بیٹے لاڈلے اسماعیل علیہ السلام کو عمدہ لباس پہنا دو، آج انہیں غسل دے دو، آج انہیں اچھا لباس پہنا دو، ان کے بالوں میں تیل لگا دو، کنگھی کر دو، اور ان کے بدن میں، ان کے کپڑوں میں اچھا عمدہ خوشبو لگا دو۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے عرض کیا، پوچھتی ہے کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت حاجرہ نے کے پاس ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مہمان نوازی میں جا رہے ہیں۔ پھر ساتھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری لی اور رسی لی، بیٹے کو لینے کو چلے۔ باپ بیٹے راستے میں چل رہے ہیں، اور چلتے چلتے اتنے میں شیطان آ جاتا ہے، ابلیس آ جاتا ہے بہکانے کے لیے، نیک راستے سے روکنے کے لیے۔ انسان جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان پیچھا لگتا ہوا نظر آتا ہے اور انہیں بہکاتا ہوا نظر آتا ہے، بہکا دیتا ہے، یہاں تک کہ نیک کام نہ کرے، اچھا کام نہ کرے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلتے ہیں، چلتے 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 اس مقام پہ پہنچے، ایک مقام پہ گئے اور جانے کے بعد سب سے پہلے حضرت حاضرہ کے پاس شیطان لعین مردود پہنچا، اور پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اے حاضرہ، تجھے معلوم ہے تمہارے شوہر تمہارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کئی مدتوں کے بعد تمہیں اولاد نصیب ہوئی ہے، تمہیں اولاد ملی ہے، تمہیں بیٹا ملا ہے، اور تمہارا شوہر آج جو اسے ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے، آج اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ حضرت حاضرہ نے کہا، آپ کون ہیں؟ کیا آج کے دور میں تاریخوں میں، کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے؟ کیا آپ کو علم ہے کہ باپ نے بیٹی کو ذبح کیا؟ بولا نہیں حاضرہ، ایسا ہی ہے، تمہارے شوہر جو ہے تمہارے بیٹے ننھے سے پیارا سا بچہ، چھوٹا سا بچہ، اکلوتا بیٹا کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اس لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضرت حاضرہ رضی اللہ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو اس میں کون ہے رکاوٹ کرنے والا؟ یہ اللہ کے نام پر مانگا جا رہا ہے میرے بیٹے کو، تو میں راضی خوشی کے ساتھ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گی۔ تم شیطان نظر آتے ہو، نیک راستے میں سے انسان کو بھٹکانے والا تم نظر آ رہے ہو، تم کوئی انسان نظر نہیں آ رہے بلکہ شیطان۔ وہاں سے حضرت حاضرہ کی بارگاہ سے شیطان مایوسی کے عالم میں چلا، اور چلتے 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 حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے اور کہا، بیٹے تجھے معلوم ہے کہ تمہارے والد صاحب کہاں لے کر کے جا رہے ہیں، تمہارے باپ تمہیں کہاں لے کر کے جا رہے ہیں، تجھے معلوم نہیں ہے؟ اور انہوں نے کہا، مہمان نوازی میں جا رہے ہیں، دعوت میں جا رہے ہیں، کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں، دوست کے یہاں جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے شیطان مردود نے کہا، بیٹا تجھے کیا معلوم نہیں ہے؟ معلوم ہے تجھے یہ رسی اور چھری مہمان نوازی میں کس کام کے لیے؟ بس تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ تمہارے والد تم کو ذبح کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے۔ کہا، تم روکنے والے کون ہو؟ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بولا کہ میں ایک اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے جا رہا ہوں، تم کون ہو؟ تم شیطان لعین معلوم ہوتے ہو۔ وہاں سے بھی نا امیدی کے عالم میں شیطان لعین، مختصر میں بتا رہا ہوں، شیطان لعین وہاں سے بھی نا امیدی کے عالم میں گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، کہا، اے ابراہیم، ایک خواب سچے کی بنیاد پر آپ اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ خواب ہوتا ہے، انسان رات کو خواب دیکھتا ہے، صبح بھول جاتا ہے۔ خواب ہوتا ہے، سپنا ہوتا ہے، اس سپنے کی بنیاد پر، خواب کی بنیاد پر اس ننھے سے چھوٹے سے بچے کو آپ اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یاد تجھے نہیں ہے؟ کیا تجھے یاد نہیں ہے کئی مدتوں کے بعد تجھے اولاد نصیب ہوئی ہے؟ کئی مدتوں کے بعد اللہ رب العزت نے تجھے اولاد سے نوازا ہے۔ ایک خواب کی بنیاد پہ آپ اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ دن رات عبادت کرتے تھے، اور عبادت کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد نصیب۔ کئی مدتوں کے بعد اولاد سے تو سرفراز ہوا ہے، اولاد ہوئی ہے۔ اے ابراہیم پلٹ جا، ورنہ یہ نیک و صاف ستھرا بچہ پھر تجھے لڑکا ملنے والا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام نے کہا، تم شیطان لعین ہو سکتا ہے، تم مجھے بہکانے کے لیے آیا ہے،
حضرت ابراہیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام چند کنکریوں کو اٹھاتے ہیں اور شیطان کو مارتے ہیں، شیطان بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ الغرض دونوں میں باپ بیٹے میں مکالمہ بات چیت ہوتی ہے، راستے میں باپ اور بیٹے سے بات چیت ہوتی ہے۔ باپ نے کہا، بیٹے نے کہا، با حضور ہم لوگ جس کے گھر کھانے کے لیے جا رہے ہیں، کیا میرے ساتھ کھانا بیٹھ کے کھائیں گے؟ تو حضرت ابراہیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، میرے بیٹے جن کے یہاں جا رہے ہیں ان کے یہاں وہ گھر سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، دنیا کی تمام شے کو، تمام مخلوقات کو، 1,30,000 مخلوقات کو کھانا دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، لیکن وہ خود کھانے پینے سے پاک ہے۔ سب کی زندگی کو وہی دیکھتا ہے، وہی دیتا ہے، زندگی اور موت وہی دیتا ہے، وہی کھلاتا پلاتا ہے، لیکن وہ کھانے پینے سے پاک ہے۔ جب مقام مینا میں جہاں پہ قربانی دی جاتی ہے وہاں پہ پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو کہا، میرے بیٹے، قال یا بنیا، کہ میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، بولو تیری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، قال ما تفعل، یعنی اے ابا حضور آپ وہ کام کر بیٹھیے جس کا حکم آپ کو اللہ نے دیا ہے، بے شک مجھے صابروں کے ساتھ، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان گاہ میں لے گئے، اور لے جانے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 3 شرط رکھی ہے، جس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ ابا حضور سب سے پہلے آپ جو ہے مجھے جب ذبح کرنے لگے تو میرا سر جو ہے سجدے کی حالت میں ہو، یعنی جب میرے آخری لمحات ہو اور روح قبض کرنے کا وقت ہو تو ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ اپنے آنکھوں میں بھی پٹی باندھ لیں گے اور ہمارے ہاتھ اور پیر بھی باندھ دیں گے، تاکہ میں ادھر ادھر نہ ہو جاؤں اور آپ کی آنکھ ہم کو نہ دیکھ لے، جس کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے آپ کی چھری رن نہ رک جائے بیٹی کی محبت میں، اس لیے آپ اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لیں گے۔ مختصر میں بتا رہا ہوں، جلدی میں بتا رہا ہوں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ تیسری شرط یہ ہے کہ جب میں ذبح ہو جاؤں تو میرے اس لباس کو، اس کپڑے کو میری ماں حضرت حاجرہ کے پاس جا کے دے دینا اور آخری سلام کہہ دینا کہ تیرا بیٹا اللہ کی رضا کے لیے ذبح ہو گیا ہے، اللہ کے نام پر ذبح ہو گیا ہے۔ وہ ننھا سا بچہ، بتائیے 13 سال کی عمر میں کتنا علم رکھتا تھا، کتنا ہنر رکھتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کے دل و دماغ میں کس طریقے سے سوچ و بچار کرنے کا انہیں تجربہ دیا تھا، وہ کہہ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مختصر میں بتا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو جب زمین پہ لٹائے سجدے کی حالت میں، تو حلق میں چھری چلا رہے، لیکن حلق چھری نہیں کاٹ رہی ہے۔ ایک بار زور لگاتے ہیں، نہیں کاٹ رہی ہے چھری، اور چھری کا کام ہے کاٹ دینا، چھری کا کام ہے جدا کر دینا، چھری کا کام ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، چھری کا کام ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھار دینا، لیکن چھری اتنے نرم نازک حلق کو نہیں کاٹ رہی ہے۔ مارے غصے حضرت ابراہیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھری کو پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چھری ابھی تو تیز کیا ہوں، لیکن میرے یہ ننھے سے بچے کے حلق کو کیوں نہیں کاٹ رہی ہے؟ حضرت ابراہیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھری کو پھینکتے ہیں، ایک پتھر سے چھری جا ٹکراتی ہے، پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری سے کہتے ہیں، اے چھری، تم میرے اس چھوٹے سے ننھے سے بچے کے حلق اتنے
اتنے جو ہے کم طاقت رکھتا ہے، نرم نازک ہے، تم کیوں نہیں کاٹ رہی ہے؟ یہ بڑا پتھر چٹان تم ایک ہی پل میں تم ٹکڑے ٹکڑے سے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو چھری کہتی ہے اے ابراہیم یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے نمرودیوں نے آپ کو آگ میں ڈالا تھا، اس وقت نمرودیوں نے آپ کو آگ میں جب ڈالا تھا تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مرتبہ آگ کو کہا تھا اے آگ میرے ابراہیم پہ صحیح سلامت ہو جا، گلزار ہو جا اور اچھا ہو جا، تو آگ صحیح سلامت ہو گئی تھی۔ لیکن یہاں پہ مجھے 1000 بار کہا جا رہا ہے اے چھری اسماعیل کی گردن کو، اسماعیل کے حلق کو نہیں کاٹنا ورنہ یاد رکھنا، مجھے 1000 بار کہا جا رہا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے زور شور لگایا، پورے طاقت لگائے، اور لگانے کے بعد اسے خون محسوس ہونے لگا۔ اب جب خون محسوس ہونے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب قربانی ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو 40,000 سال سے جنت میں دمبا چل رہا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم اے جبرائیل جائیے اور اس دمبا کو لے کر کے آئیے، میرا یہ بندہ ماننے والا نہیں ہے، اسماعیل کی جگہ پہ دمبا کو رکھ دو، اور تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ آپ کی قربانی کو اللہ رب العزت نے قبول کر لی ہے۔ حضرت جبرائیل امین دمبا لے کر کے آتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، دمبا کو رکھ دیتے ہیں، خون محسوس ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ وللہ الحمد۔ یہ اللہ کے بیان کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں استطاعت دیا ہے تو قربانی کرنے کی کوشش کریں۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا جو بھی میں نے بیان کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اپنے رب کے نام پہ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اللہ رب العزت اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی میں بیان کیا انشاءاللہ تعالی یہ مختصر میں بیان کیا ہوں، بولا ہوں، بہت لمبی واقعہ ہو جانے، لمبی ویڈیو ہونے کی وجہ سے مختصر میں بیان کیا ہوں۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو برائے کرم آپ لوگ شیئر کر دیں۔ اس طریقے سے میں پہلی بار ویڈیو بنایا ہوں، بغیر ابھی کتاب سامنے نہیں رکھا ہوں، کئی دن ہو گئے ہیں، مطالعہ بھی نہیں کیا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اور سارے واقعات کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اچھا لگے گا تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیں گے۔